جیسا کہ آج کی تلاوت کی گئی، ایک مرتبہ پھر میں آپ کے سامنے اس کی جو کلیدی آیت ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اور یسوع نے جواب میں ان سے کہا، وہ وقت آ گیا ہے کہ ابن آدم جلال پائے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، اور جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ آمین۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے سنے اور اب سنائے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ عزیز و تشریف فرما ہو۔ ایک مرتبہ پھر ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، سروں کو جھکائیں گے۔ آج کے پاک کلام کے لیے ہم خدا سے دعا کریں گے۔ یہوہ پاک خدا، تو جو ازلی ابدی جلالی پتا ہے، تیرے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور تیرے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا، کیونکہ عالم روا کی کنجیاں تجھ خدا واحد کے پاس ہیں۔ شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں بخش دیا، بالخصوص اس خاص لمحات کے لیے جس میں رب الفاظ خدا تو نے یہ ممکن ٹھہرایا کہ میں تیری انجیل کی بشارت تیرے لوگوں تک پہنچا سکوں۔ ان تمام باتوں میں یہوہ پاک خدا میں گھٹوں تو بڑھے اور تیرا بیٹا ہمارا خداوند یسوع مسیح ہمارے بدنوں سے عزت اور جلال پاتا ہے۔ بے شک ہم خاک ہیں اور خاک ہی رہتے ہیں، لیکن یہ تیری اصلی ابدی محبت ہے کہ بیش قیمت خزانے تم مٹی کے برتنوں میں چھپائے رکھتا ہے۔ تو اس محبت کا، استحقاق کا شکر بجا لاتے ہیں۔ آج جب تیرا پاک کلام تیرے لوگوں سے شیئر کیا جائے تو بنجر زمین میں پاک خدا افسردہ زندگیوں میں تاج دیا ہے۔ تیرے لوگ اس پاک کلام سے مستفید ہوں، برکت پائیں اور ان کی زندگیوں میں سوق کا سوق نہ پھیلانے کا سبب ہے۔ تو سب کچھ مانگ لیتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ میرے عزیزو، ہم اس بات کو بخوبی جانتے ہیں اور اس بات کی ہمیں سمجھ بھی ہے کہ اس زمین پر بہت سے مذاہب، بہت سے لوگوں کے اپنے اپنے عقیدے، لیکن یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ چند یونانی لوگ مسیح خداوند کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کی پہلی آیت بیٹی ندا نے پڑھی، جو لوگ عید میں پرستش کرنے آئے تھے ان میں بعض یونانی، پس انہوں نے فلپس کے پاس جو بیت صدا غلیل کا تھا آ کر اس سے درخواست کی کہ جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج کی جو پیغام ہے، اس کا جو عنوان ہے، ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جیسے وہ یونانی لوگ جن کے بارے میں خدا کا بندہ پاسٹر تاج شہین صاحب نے بھی بتایا کہ اہل یونان جب مسیح خداوند کی پیدائش سے پہلے 320 قبل از مسیح جب وہ اس برے صغیر میں آئے تو ان کا کچھ حصہ لوگ جو ہیں، ایک ٹکڑا، ایک دستہ پاکستان میں رہ گیا۔ یہ وہی یونانی لوگ ہیں، اور وہی یونانی لوگ جب یروشلم میں عید فصح کے لیے جاتے ہیں، اور اہل یونان سائنس اور منطق پر ان کا بلیف ہے، وہ کسی خدا کو نہیں مانتے، وہ کسی دیوی دیوتا کو نہیں مانتے، وہ کسی بت کی پوجا نہیں کرتے، لیکن آج ایسا ممکن ہوا کہ یہ یونانی لوگ فلپس کے پاس جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، فلپس یونانی نام ہے، اور جب ہم کسی جگہ جاتے ہیں تو کوئی اپنے ملک کا، پردیش میں جا کر کوئی اپنے ملک کا ہم نہ ملے تو بڑی دلی خوشی ہوتی ہے کہ یار یہ نام پاکستان میں سنا کرتا تھا۔ جب وہ یروشلم میں یونان سے آئے عید فصح کے لیے، تو انہوں نے جب یہ معلوم کیا اور ان کو پتہ لگا کہ ان کے درمیان ایک فلپس بھی ہے، شاید یہ شخص جو ہے یونانی ہے، اور فلپس اندریاس کے پاس جاتا ہے، اندریاس اور فلپس مسیح خداوند کے پاس جاتے ہیں۔
کہ چند یونانی آئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم یسوع کو دیکھ لیں۔ دنیا کا یہ کلچر ہے کہ اگر کوئی بہن بھائی یا کوئی مہمان یا کوئی اجنبی دروازے پر دستک دیتا ہے تو گھر کا بڑا بوڑھا بزرگ اس شخص کو ملنے کے لیے، اس شخص سے پتہ کرنے کے لیے باہر جاتا ہے۔ لیکن یہ بڑی انجمبے کی بات ہے، حیران کن بات ہے کہ فلپس اور اندریاس جب مسیح خداوند کو جا کر بیان کرتے ہیں کہ جناب چند یونانی آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزو، میں نے سٹارٹ میں کہا کہ یونانی لوگ کسی بھی خدا کو نہیں مانتے تھے۔ بہت سے تقریباً 16 ممالک کے جو لوگ تھے وہ ہر سال یروشلم میں اکٹھے ہوا کرتے تھے، ان میں ایک ملک جو ہے وہ یونان بھی تھا۔ اور جب انہیں معلوم ہوا کہ مسیح خداوند بھی یروشلم میں ہی ہے تو وہ مسیح خداوند کو دیکھنا چاہتے تھے۔ مسیح خداوند کو دیکھنا چاہتے تھے، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ مسیح خداوند سے وہ امپریس تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ہم یوحنا کی انجیل اس کے 11ویں باب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لازر جو کہ 4 دن کا مردہ تھا وہ زندہ ہوتا ہے۔ جب لازر زندہ کیا جاتا ہے تو بہت سے لوگوں میں یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ 4 دن کا مردہ زندہ ہو جائے گا۔ میرے عزیزو، مسیح خداوند کے پاس جب یہ پیغام جاتا ہے کہ جسے تو عزیز رکھتا ہے وہ بیمار ہے، تو مسیح خداوند وہیں ٹھہرے رہتے ہیں۔ کیوں ٹھہرے رہتے ہیں؟ کیونکہ مسیح خداوند چاہتے تھے کہ لوگ لازر کی بدولت خدا کے جلال کو دیکھیں۔ اس سے پہلے کہ لازر کو زندہ کیا جاتا ہے، اس سے پہلے بھی بہت سے مردوں کو مسیح خداوند نے زندہ کیا۔ یائر کی بیٹی کو، نائن شہر کے بیوہ کے بیٹے کو مسیح خداوند نے زندہ کیا، لیکن فقی فریسی اس بات پر اعتراض کرتے کیونکہ یہودیوں کی کتاب نہایت ہی مقدس قرآن اربع میں شریعت کی 5 کتابوں کے بعد 613 احکام کے بعد تالمود کتاب ہے جس کو وہ نہایت ہی مقدس ترین درجہ دیتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص خدا کے اس قدر قریب ہو تو وہ شخص کوئی مر جائے تو اس کی روح کو دوبارہ اس مردہ جسم میں وہ ڈال سکتا ہے، لیکن کچھ فقی فریسیوں کا یہ بھی خیال تھا کہ بعض زبون کی مدد سے نکالی گئی روح کو دوبارہ سے ڈالا جا سکتا ہے۔ مسیح خداوند پر اس بات کا الزام لگایا گیا کہ یہ خدا کی قدرت سے نہیں بلکہ یہ بعض زبون کی مدد سے اس روح کو دوبارہ سے اس کے جسم میں ڈالتا ہے۔ اور یہاں تک یہ لکھا ہوا ہے کہ 3 دن تک اس روح کو دوبارہ اس کے جسم میں ڈالا جا سکتا ہے، لیکن 3 دن کے بعد ایسا ممکن کرنا بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ مسیح خداوند جب بیتنیہ میں آتے ہیں اور مارتا مسیح خداوند کو ملتی ہے تو خداوند یسوع مسیح مارتا سے کہتے ہیں کہ تو خداوند کے جلال کو، خدا کے جلال کو دیکھے گی، قیامت اور زندگی میں ہوں۔ وہی مسیح خداوند جس کو اس بات کا دور سفر میں تھے، دور ان سے مریم اور مارتا سے دور تھے، انہوں نے جب معلوم مسیح خداوند ہو گیا کہ وہ مر چکا ہے تو 4تھے روز اپنے دوستوں سے کہتے، اپنے حواریوں سے کہتے کہ آؤ ہم لازر کو جگانے جائیں۔ 2 مرتبہ کہتے، لیکن لازر تو مر چکا تھا۔ جب انہوں نے کہا کہ اگر وہ سویا ہوا ہے تو وہ جاگ جائے گا، ہم اس کو کیوں کر جگائیں؟ مسیح خداوند نے جب اس بات کو دیکھا کہ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو مسیح خداوند نے واضح کہا کہ لازر مر گیا ہے، آؤ ہم اس کو جگانے چلیں گے۔ یہ وہی مریم
اور مارتا مریم وہی ہے جس نے مسیح خداوند کے قدموں پر ہاتھ سے جٹا ماسی کا عطر گرایا اور اپنے بالوں سے مسیح خداوند کے پاؤں کو صاف کیا، اور بہت سے لوگوں نے اس بات پر اعتراض کیا، لیکن مسیح خداوند نے کہا کہ اس نے میرے دفن کے لیے ایسا کیا ہے۔ غریب غربا تو تمہارے پاس رہیں گے اور ہیں بھی ہیں، لیکن میں تمہارے پاس اب نہیں رہوں گا۔ میرے عزیزوں، اہل یونان اس بات کو جاننا چاہتے تھے کہ اس کے پاس کون سی ایسی سائنس ہے، کون سا ایسا منطق ہے کہ اس نے 4 دن کے مردہ کو زندہ کر دیا۔ میرے عزیزوں، ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ جب مسیح خداوند نے اس قبر پر پہنچ کر لازر کو آواز دی تو لازر کتنی دیر بعد قبر سے واپس آیا؟ تو بتا سکتا ہے؟ اسی، اور جب لازر قبر سے باہر آتا ہے اسی لمحے تو وہ کفن سمیت آتا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے یہ خداوند کا فضل ہے کہ اور خدا کی یہ برکت ہے کہ لازر کفن سمیت قبر سے واپس آیا، کیونکہ اس کو دوبارہ سے کفن پہننا تھا۔ لیکن میرا اور آپ کا مسیحا، میرا اور آپ کا نجات دہندہ، خدا کا بیٹا، جس کے بارے میں خدا خود بیان کرتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے عزیزوں، مسیح خداوند جب قبر سے باہر آتے ہیں تو وہ کفن سمیت آتے ہیں، کفن کے بغیر آتے ہیں؟ کفن کے بغیر آتے ہیں، کیونکہ مسیح خداوند نے دوبارہ سے وہ کفن نہیں پہننا تھا۔ وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا، اور ان یونانیوں کو مسیح خداوند کہتے ہیں، پیغام بھیجتے ہیں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ گیہوں کا دانہ جب تک مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، اور جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ جو اپنی جان کو عزیز رکھتا ہے وہ اس کو چھوڑتا ہے۔ میرے عزیزوں، مسیح خداوند نے ان یونانیوں کو یہ پیغام بھیجا کہ جو وہ جاننا چاہتے تھے وہ پیغام ان تک پہنچ گیا، لیکن وہ یونانی بھی اس منطق کو نہ سمجھ سکے۔ لیکن شاگردوں نے، جنہوں نے اس بات کے بارے میں جانا تھا، انہوں نے اپنے دماغوں میں، اپنے دلوں میں اس بات کو سٹور کر لیا، اور وہ بھی حیران ہوئے کہ مسیح خداوند کو ان یونانیوں کو ملنے جانا چاہیے تھا، لیکن یہ یونانی ملنے کی بجائے، ان یونانیوں سے ملنے کی بجائے مسیح خداوند کہتے ہیں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ گیہوں کا دانہ جب تک مر نہیں جاتا تنہا اکیلا رہتا ہے، اور جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل آتا ہے۔ اس بات کو آپ نے اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے، اور اس بات کو ہم آخری سیشن میں کھولیں گے کہ وہ کون سا دانہ تھا، وہ کون سا پھل تھا جس کے بارے میں مسیح خداوند یونانیوں سے کہتے ہیں۔ اگر وہ کسانوں کے پاس مسیح خداوند کلام سنانے جاتے تو وہاں پر بیج بونے والے کی مثال دیتے۔ اگر اب دیکھتے کہ یہاں پر جس جگہ پر بھی گئے انہی لوگوں کے مزاج کے مطابق مسیح خداوند نے پیرابلز بیان کی، تماثیل بیان کی، ان تماثیلوں میں رہتے ہوئے ان لوگوں کو نصیحت کیا۔ لیکن اب یہ ایسے لوگ نہیں تھے کہ جن کو وہاں کے مقامی چیزوں کی تمثیل دی جاتی۔ بیج بونے والے کی مثال دی، کڑوے دانوں کی مثال دی، اور چڑیوں کی مثال تمثیل سے بیان کیا گیا، اور کھیت میں بکھیرے ہوئے موتی کی مثال بیان کی گئی، اور بندے نے اپنا بہت سا ذخیرہ اکٹھا کیا، اس کی تمثیل کی صورت میں بیان کیا گیا۔ لیکن ان یونانیوں کو ایسی تمثیل دینے کی ضرورت نہیں تھی، چونکہ وہ اہل یونان تھے، منطق پر بلیف رکھتے تھے، اور وہ جاننا چاہتے تھے کہ اس نے لازر کو کس طرح سے زندہ کیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو کسی بھی خدا کو نہیں مانتے، اہل یونان، وہ اس بات کی اپنے دل میں جستجو رکھتے ہیں، اس بات کی اپنے دل میں تڑپ رکھتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم مسیح خداوند کو دیکھیں، لیکن ہم تو اس کے امتی ہیں،
ہم تو اسی گھرانے میں پیدا ہوئے اور ہمارے لیے کہا بھی گیا تم شاہی کائنوں کا فرقہ اور خدا کی برگزیدہ قوم ہو. تو کیا آج ہم اپیل ہے، کیا آج ہم اپنی زندگیوں پر اس بات کے بارے میں غور کریں، کیا ایسی تڑپ ہم میں بھی ہے؟ اگر ایسی تڑپ ہے تو کیا ہم خدا کو جاننے کے لیے اس کی زندہ جاوید کتاب جو کہ ہم تک پہنچی خون کے بہتے ہوئے دریا کے اوپر سے، لیکن کیا ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں؟ وہ تو فیس ٹو فیس مل کر اس بات کو جاننا چاہتے تھے اور خدا نے اپنے نبی انبیاء اور انبیاء اصغر کے ذریعہ سے یہ کتاب ہم تک پہنچائی. کیا ہم اسی خداوند کو کبھی جاننے کی کوشش کی کہ غیر قوموں نے اس بات کو مان لیا، امتوں نے اس بات کو مان لیا، اور ہم جو ہر اتوار یا ہر عبادات میں شرکت کرتے ہیں، کیا ہم اس بات کو اپنے دلوں میں مسیح خداوند کو کسی نہ کسی جگہ پر حصہ دیتے ہیں؟ میرے عزیزو، وہ لوگ جنہوں نے مسیح خداوند کو پہن لیا، وہ لوگ جنہوں نے مسیح خداوند کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنایا، اپنے خاندانوں میں ویلکم کیا، جو کہتا ہے کہ میں تیرے دل کے دروازے پر کڑا کھٹکھٹاتا ہوں، جنہوں نے اس دروازے کو کھول دیا تو ان کی زندگیاں تبدیل ہو گئی، ان کے خاندان تبدیل ہو گئے، وہ قومیں تبدیل ہو گئی، وہ قبیلے تبدیل ہو گئے، اور ان پر خدا کی الہی برکات نازل ہونا شروع ہو گئی. آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی زندگی میں کام کرے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کے گھر میں مسیح خداوند آپ کے دل کے دروازے پر کھڑا وہ کھٹکھٹاتا ہے، اگر آپ اس دروازے کو کھولتے ہیں تو مسیح خداوند آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کا خواہش کرے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس لوٹ ہے کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں نے تیرا. میرے عزیزو، بیلوں بچڑوں کا جو لہو ہے وہ انسان کے گناہوں کو پاک صاف نہیں کر سکتا. وہ بے عیب برہ جس کا عدن میں کہا گیا کہ میں تیرے اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا. دنیا میں جتنے بھی انبیاء اکبر آئے، انبیاء اصغر آئے، یا ہر ایک خاص و عام شخص آیا، وہ ماں اور باپ کے ملاپ سے آتا ہے، لیکن واحد اسی خداوند ہے جو کہ ماں روح القدس کی قدرت سے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اور یہ وہی ہے جس کے بارے میں خدا نے عدن میں کہا کہ میں تیرے اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا. اور مسیح خداوند نے جب صلیب پر مصلوب ہوئے اور اپنی جان دی اور وہ مر گئے اور دفن کیے گئے، جس کا ہم نے رسولوں کا عقیدے میں اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں، اور بھائی سائمن نے اس حوالے کو جب پڑھا تو لکھا ہے اس واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ دے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے، اور ان کے چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا کہ سوائے اس کے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقہ میں بھی اترا. میرے عزیزوں، مسیح خداوند کو جب لازر کو زندہ کرنے کے لیے وہ جا رہے ہیں تو فقیہ فریسی مسیح خداوند پر تہمت لگاتے، ایلیگیشن لگاتے، اور وہ چاہتے تھے کہ اس کو سنسار کیا جائے. اور آج جب مسیح خداوند نے مریم اور مارتھا سے کہا کہ لازر کو کہاں رکھا ہے، انہوں نے کہا کہ اس کو ایک غار میں رکھا ہے، اور مارتھا کہتی ہے کہ اے یسوع، اب تو لازر کے جسم سے تعفن اٹھتا ہے، اس کے جسم سے تو بدبو آتی ہے، اب اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ مسیح خداوند نے کہا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ قیامت اور زندگی میں. اگر تو خدا پر ایمان رکھتی ہے تو مجھ پر بھی ایمان رکھ. میرے عزیزو، مسیح خداوند اگر چاہتے اور لازر کو کہہ سکتے تھے کہ اے لازر قبر سے باہر آ، لیکن مسیح خداوند نے ان لوگوں سے کہا کہ قبر پر سے پتھر کو ہٹا دو. آپ ایمان رکھتے ہیں کہ مسیح کہتے تو لازر ہی اس پتھر کو ہٹا سکتا تھا، لیکن یہاں پر میرے اور آپ کے
سیکھنے کے لیے یہ بات ہے کہ ہر بات یسو تے نہ پا دیا کرو، ہر گل خدا دے نہ سٹ دیا کرو. جو کام آپ خود کر سکتے ہیں وہ کام خود کریں. بھائی جاوید سروتی ہے، ڈاکٹروں نے بھی اس کو جواب دے دیا، اور اس کی اپنی اہلیہ، اس کی اپنی بیوی، اس نے بھی اس بات کو مان لیا کہ اب میرا بیٹا، میرا ہسبینڈ جو ہے وہ اب مر گیا، اب ہم دنیا میں اکیلے رہ گئے. لیکن ڈاکٹروں نے کہا کہ اگر آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو دعا کریں. دعائیں کی گئی اور 15 دن وہ بندہ وینٹیلیٹر پر رہا، ہاتھ پاؤں نہیں چلتے تھے، پورا جسم جو ہے وہ اس کا پیرالائز ہو گیا، اور صرف ایک ہاتھ اس کا چلتا تھا، رائٹ ہے، اور دماغ اس کا کام کر رہا تھا. لیکن یہ وہ ناممکن کام ہے جو خدا نے اپنے لوگوں کی دعاؤں کے وسیلہ سے کیا. مسیح خداوند وہ ناممکن کام تھا. لازر کو زندہ ہر کوئی نہیں کر سکتا، لیکن مسیح خداوند نے اس کو کیا. جو ممکن تھا لوگوں سے، وہ لوگوں سے خداوند یسوع مسیح نے کروایا. آج میرے عزیزو، ہمیں بھی اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہم خود کر سکتے ہیں وہ ہم خود کریں. ہم بیٹھے اس بات کی دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے خدا میرا یہ مسئلہ حل کرو، یہ میں چاہتا ہوں، لیکن خدا نے ہی زمین پر رہتے ہوئے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اور خدا ہی ایسے مسائل بناتا ہے انسان کے لیے. تو جو کام آپ خود کر سکتے ہیں وہ خود کریں، اور جو کام ناممکن ہے اس کے لیے خدا سے دعا کریں. لیکن ہر وقت دعا کرتے رہنا ہم پر یہ فرض نہیں ہے. لیکن یہاں پر مسیح خداوند نے یونانیوں سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ گیہوں کا دانہ جب تک مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے. مسیح خداوند نے صلیب پر اپنی جان دی، نہ صرف جان دی بلکہ قیدی روحوں میں جا کر منادی بھی کی، اور منادی کے ساتھ ساتھ ان قیدی روحوں کو آسمان پر لے گیا، خدا باپ کے پاس لے گیا. یہ وہی قیدی روحیں تھیں انبیاء اصغر اور انبیاء اکبر، جس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف بھی وصیت کرتا ہے کہ مجھے میرے آباء و اجداد کے ساتھ ہی دفن کرنا. یہ وہی وہ بزرگ تھے جن میں ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یرمیہ، یوسیہ، حزقیل، دانیل، یہ وہ انبیاء اکبر، انبیاء اصغر تھے جو کہ اپنی زندگی میں پیشن گوئیاں بھی کرتے رہے اور اپنی زندگی میں اس بات کی خواہش بھی رکھتے رہے کہ ہم اس نجات دہندہ کو دیکھیں گے، جس کے بارے میں یوسیہ نبی فرماتے ہیں کہ اور ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، جس کے بارے میں خدا کا بندہ موسیٰ بھی بیان کرتا اور خدا کا بندہ داؤد بھی بیان کرتا. ان قیدی روحوں کو کسی خداوند اپنے ساتھ لے کے گئے، اور وہ گیہوں کا دانہ جس کے بارے میں ان یونانیوں کو کہا گیا، اور مسیح خداوند نے اپنی حیات میں جب وہ یروشلم میں داخل ہوئے اور انہوں نے ہیکل میں صرافہ کو دیکھا، کبوتر فروشوں کو دیکھا کہ ہیکل کے اندر انہوں نے ان دکانوں کو لگایا ہوا، اور مسیح خداوند نے رسی کا جو ہے کوڑا بنا کر ان کو وہاں سے اٹھایا اور کہا کہ لکھا ہے کہ میرا گھر خدا کا گھر ہے، عبادت کا گھر ہوگا، تم نے اس کو ڈاکوں کی کھو بنا رکھا ہے. اور خداوند یسوع مسیح کی وہاں پر مخالفت ہوتی ہے، اور مسیح خداوند کہتے ہیں کہ تم اس مقدس کو ڈھا دو تو میں 3 دن میں اس کو کھڑا کر دوں گا. اور اہل جو شرع کے عالم تھے، فقی فریسی تھے، وہ اس بات کو جانتے تھے، اور اس وجہ سے مسیح خداوند کی قبر پر پہرا بھی بٹھایا گیا. انہوں نے کہا، اس نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ اس مقدس کو ڈھا دو تو میں 3 دن میں اس کو کھڑا کر دوں گا. تو ایسا نہ ہو کہ اس کے حواری، اس کے جانشین، اس کے جو محبت کرنے والے ہیں اس کی لاش کو اس قبر سے نکال لیں اور یہ مشہور کر دیں کہ وہ زندہ ہو گیا ہے. اور قبر پر اس وجہ سے رومی حکومت نے پہرا بھی بٹھا دیا، اور سردار کاہنوں نے اسپیشل یہ کہہ کر پہرا لگوایا. میرے عزیزو، اسی خداوند مردوں میں سے زندہ ہوئے
اور جب آسمان پر ان قید روحوں کو بھی ساتھ لے کر گئے، وہ اسی خدا ان کا پھل تھا، اور مردوں میں سے جی اٹھنے والا پہلا پھل اور پہلے پھلوں کی جو نذرانہ ہے وہ خدا کے حضور پیش کیا جاتا ہے، اور مسیح خداوند نے بھی اس نذرانے کو مردوں میں سے زندہ ہو کر پہلا پھل ٹھہرے۔ اور بہت سا جو پھل ہے، گیہوں کا دانہ جب تک مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، اور جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ مسیح خداوند بھی مرے، قیدی روحوں میں منادی کی اور زمین پر انہیں بھی دفنایا گیا، اور جب زندہ ہوئے تو بہت سی ان روحوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر خدا باپ کے پاس چلے گئے۔ اور اب جاتے ہوئے ہم سے بھی اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان تھے، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا۔ میرے عزیزو، اب جب مسیح خداوند نے آنا ہے تو اس نے دوبارہ سے صلیب پر نہیں چڑھنا۔ اب مسیح خداوند نے جب آنا ہے تو اس نے دفن نہیں ہونا، بلکہ وہ لوہے کے عصا کے ساتھ آئے گا اور بادلوں پر نئے یروشلم کے ساتھ آئے گا، اور وہ دنیا کا انصاف کرے گا، اور ایسا انصاف کرے گا کہ وہ جو مردے اب دفنائے جاتے ہیں ان میں سے کچھ حیات ابدی کے لیے اٹھائے جائیں گے اور کچھ ابدی ہلاکت کے لیے اٹھائے جائیں گے، اور ان کے لیے رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ لیکن پاک کلام میں لکھا ہے اس بات کو، جو خدا کے کلام کو سنتا ہے اور سن کر اس پر عمل نہیں کرتا، اس پر یہ مثل سچ صادق آتی ہے کہ جس طرح سے نہلائی ہوئی سورنی دلدل کی طرف اور کتا اپنی کہہ کی طرف رجوع کرتا ہے، ان کے لیے لازم تھا کہ وہ اس خدا کے کلام کو نہ سنتے۔ اگر وہ نہیں سنتے تو زیادہ اچھا تھا، اگر انہوں نے سنا ہے تو اس کا لازم ہے کہ وہ اس پر عمل بھی کریں۔ وقت کی کمی کے باعث بہت سی باتیں ہیں خداوند نے ممکن ٹھہرایا تو ہم پھر آئندہ وقتوں میں بھی اسی ٹاپک کو اور سیکھیں گے مزید۔ آخر میں اعمال 20 باب اس کی 32 آیت کہ اب میں تمہیں خدا اور اس کے فضل کے کلام کے سپرد کرتا ہوں جو تمہاری ترقی کر سکتا ہے اور تمام مقدسوں میں شریک کر کے میراث دے سکتا ہے۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانا۔